بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر بہت ساری قومیں آباد ہوئی تھیں اور بہت ساری قومیں مختلف قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، لیکن انہی قوموں میں سے ایک قوم ایسی بھی گزری ہے کہ جنہوں نے اس روئے زمین پر سب سے بدترین گناہ کو ایجاد کیا، اور یہ قوم دنیا کی سب سے بدترین قوم تھی۔ یہ قوم ایسے بدبخت قوم تھی کہ انہوں نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے ایسے گناہ کو ایجاد کیا کہ اس قوم سے پہلے اس روئے زمین پر کوئی بھی قوم اس گناہ کے اندر مبتلا نہ تھی۔ دوستوں، یہ قوم کون سا ایسا گناہ کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی سب سے بدترین قوم کہا جاتا ہے، اور وہ دنیا کا بدترین گناہ کون سا تھا جو یہ لوگ کرتے تھے، اور یہ لوگ اس گناہ کے اندر کس طرح مبتلا ہوئے، اور اس دنیا کے اندر سب سے پہلے ہم جنس پرستی کس نے کی، اور ہم جنس پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور پھر جب یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر کس قدر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور اس قوم کو کس طرح عبرت کا نشان بنایا، اور اس قوم کے نافرمان لوگوں کو کس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ دوستوں، اس ایمان افروز اور عبرتناک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی جن کا نام حضرت لوط علیہ السلام ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جو دنیا کی بدترین فحاشی کرتی تھی۔ یہ قوم اتنی گھٹیا تھی کہ اس قوم کے مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے، اور مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے۔ یہ قوم آج سے ہزاروں سال پہلے شہر سدوم کے اندر آباد تھی، اور یہ حضرت لوط علیہ السلام کی امت تھی۔ اب یہ قوم اس بدفعلی کے اندر مبتلا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچپن ہی سے پالا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آ گئے تھے، اور ملک شام میں آنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت سے بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا رب العالمین، تو حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے نواز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اور ان کی دعا کے صدقے حضرت لوط علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ دوستوں، حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے جو دنیا کا بدترین گناہ کرتے تھے۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے، اور اس قوم کی عورتوں عورتوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتی تھی۔ یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جایا کرتے اور ان سے بدفعلی کیا کرتے۔ دوستوں، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قوم کو اس گناہ کے اندر کس نے مبتلا کیا، اور اس قوم کو اس بدفعلی کی طرف لانے والا کون تھا؟ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جس شہر کے اندر یہ قوم رہتی تھی اس شہر کو شہر سدوم کہا جاتا تھا، اور شہر سدوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا۔ شہر سدوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر طرح کی نعمتیں موجود تھی، ہر طرف سرسبز و شاداب باغات، لہلہاتے کھیت اور غلوں کی بھرمار تھی۔ یہ علاقہ اتنا خوشحال تھا کہ اس علاقے میں پھلوں اور اناج کی بے شمار پیداوار ہوا کرتی تھی، چنانچہ یہ علاقہ ہر لحاظ سے خوشحال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شہر سدوم کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی کی اشیائی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے شہر سدوم میں آیا کرتے۔ اس دور میں اگر کسی شخص کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ شہر سدوم کا رخ کرتا، لیکن شہر سدوم کے رہنے والے لوگوں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ شہر سدوم میں پیدا ہونے والے اناج اور پھلوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ اس لیے یہ قوم لوط اپنے پاس کے آنے والے علاقوں کے لوگوں سے بہت تنگ تھی۔ ایک دن قوم لوط کے کچھ افراد اس بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ شیطان ان کے پاس ایک بوڑھے آدمی کی صورت میں آیا، اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہو تو تم لوگوں کو میری بات ماننی پڑے گی، اور جو میں کام کہوں گا وہ تم لوگوں کو کرنا پڑے گا، اس سے تم لوگ ان مسافروں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو۔ شیطان کی یہ بات سن کر لوگ بہت خوش ہوئے، اور اس بوڑھے آدمی سے پوچھنے لگے کہ ہم کو ایسا کون سا کام کرنا پڑے گا، اور ہم کس طرح ان مسافروں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت شیطان ان لوگوں سے کہنے لگا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا،
چنانچہ کل شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں ان لوگوں کے پاس آیا اور ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا اور ان لوگوں کو بدفعلی کی دعوت دینے لگا۔ بلا آخر شہر سدوم کے لوگ اس خوبصورت لڑکے کی طرف مائل ہو گئے اور اس کے ساتھ بدفعلی کر بیٹھے۔ اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ آنے جانے والے مسافروں سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہو تو تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو۔ جب تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داخل نہیں ہوگا۔ دوستوں، اسی طرح شیطان سب سے پہلے اس قوم سے بدفعلی کروائے اور اس قوم کو اس گناہ کی طرف مائل کیا۔ اس گناہ کے بعد اس قوم کو اس گناہ کا ایسا چسکا لگا کہ یہ لوگ اس گناہ کے عادی بن گئے اور یہ لوگ اس گناہ کے اندر اس قدر مبتلا ہو گئے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ لوگ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے لگے اور عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنے لگے۔ یہ گناہ شہر سدوم کے اندر اس قدر عام ہو گئے کہ یہ گناہ ہر گھر میں ہونے لگا۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی اس بدفعلی کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع کیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر۔ دوستو، یہ قوم اس گناہ کے اندر اس قدر مبتلا ہوئی کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس گناہ سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن یہ بدبخت قوم اس گناہ سے باز نہ آئے اور اسی طرح گناہوں کے اندر مبتلا رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہاں کہ ان کو اس بستی سے نکال دو۔ یہ پاکیزگی چاہتے تھے اور اسی طرح جب یہ قوم حد سے زیادہ بڑھ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکانے لگی اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اور اسی طرح یہ بدبخت قوم خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگی۔ دوستو، جب یہ قوم اس گناہ کے اندر حد سے زیادہ بڑھ گئی اور قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر دردناک عذاب ابتدا ہو گئی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان بن کر آئے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے تھے تو حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ فکر مند ہونے لگے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی بدفعلی کے بارے میں خوب جانتے تھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو حقیقت میں منافقہ تھی، جب اس نے ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر سدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور شہر سدوم کے لوگوں کو ان خوبصورت نوجوانوں کے بارے میں بتانے لگی اور اسی طرح شہر سدوم کے لوگوں کو اس بدفعلی کی طرف دعوت دینے لگی۔ چنانچہ جب شہر سدوم کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو شہر سدوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے اور دروازوں کو توڑنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا اور ان کو چھپا دیا۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے بدفعلیوں کو نہایت دل سوزی کے ساتھ سمجھانے لگے مگر ان بدکار لوگوں نے اور اس قوم کے بدفعلیوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بھی بات نہ مانی، اور یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ان نوجوان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر سکیں۔ اور اپنی قوم کے بدفعلیوں کی یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ یہ تمام تر معاملات وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے جو کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر اترے تھے۔ چنانچہ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور حضرت لوط علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ یا نبی، آپ پریشان نہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت رات کا وقت تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ آپ مومنین کو لے کر اپنے اہل و عیال کو لے کر راتوں رات اس بستی سے روانہ ہو جائیں اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جو کوئی بھی پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف دیکھے گا
وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کے 5 بستیوں کو اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان 5 بستیوں کو زمین پر الٹا دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر قوم لوط کے بدفعل لوگوں کو ہلاک ہونے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے شہر صدوم کے لوگوں کو تہس نہس کر دیا۔ اسی دوران جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب شہر صدوم پر نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ حقیقت میں منافقہ تھی، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے بدکار لوگوں سے محبت کرنے والی تھی، اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی، اور وہ ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ دوستوں، اسی طرح دنیا کے اندر شیطان نے سب سے پہلے بدفعلی کروائی، اور اسی طرح دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا ہوئی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر صدوم کے بدکار اور بدفعل لوگوں کو ہلاک کیا اور اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اس قوم کے بدکار لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔